بہت بڑا آدمی بننا ہے، لیکن وہ آدمی بڑا بننے سے اس کے وقت جو ہے جو پہلے کے مراحل ہیں، راستے ہیں، اس میں جو کانٹے آتے ہیں ان کانٹوں کو ہم اصل سمجھ کر اپنے راستے کو روک دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اور شروع کی چیزیں بھی ہمیں حاصل نہیں ہوں۔ اس وقت سب سے اہم وقت یہ ہے کہ جو آپ مضامین پڑھ رہے ہیں ان مضامین میں محنت کریں، قابلیت پیدا کریں اور ارادے حوصلے بلند رکھیں۔ جتنا ارادہ اور عزم اور حوصلہ بلند ہوگا اسی کے وقت آپ کو نتائج ملیں گے۔ اس میں حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو انما الاعمال بالنیات، تو اب وہ نیتوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں کسے کیا کام لینا ہے، کسے کس لائن میں لگانا ہے اور کسے کیا جو ہے بنانا ہے، تو نیتوں کا بھی بہت کچھ اعتبار ہوتا ہے۔ اور دین و دنیا میں جو آج کا مسئلہ، دین و دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے، دنیا کی چیزیں ہی صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں انجام دینے کو دین کہتے ہیں۔ اب جیسے تعلیم ہے، یہ تعلیم دنیا کے مقاصد کے لیے ایجوکیشن اسکول وغیرہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اگر دینی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو دین بن جاتا ہے۔ مال ہے، مال کوئی الگ چیز نہیں ہے، جتنے دینی کام ہوں گے وہ بھی مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں، لیکن مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ جیسے علم ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن علم کو ہم نے سنوارا نہیں، اسے تکبر سے جوڑ دیا، تو تکبر شیطان کا خاص وصف ہے، تو پھر وہ علم بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو بہت سے طلباء میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا ان کو آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بات ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، اور اس کے بعد اہم بات سب سے یہ ہے کہ آپ ابھی مدرسے میں یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے مدرسے کی تعلیم کو مکمل کرنا، اس کے بعد آپ کے لیے جس راستے میں آپ کا ذہن کام کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس راستے میں کمال کی طرف آپ بڑھتے رہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریے۔ مولانا حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب لوگ مصر میں پڑھ رہے تھے تو مصر میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے 2003 میں، تو ایک پروگرام وہاں ہوا تو مولانا سے بات ہو رہی، تو مولانا نے کہا کہ آپ اپنے مقصد کو اتنا بلند رکھیے، انہوں نے مثال دی کہ جیسے ایوریسٹ کی چوٹی ہوتی ہے، چوٹی پر پہنچنے کی پوری کوشش کریے۔ ایوریسٹ کی چوٹی سب سے اونچا جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریے، تو اگر آپ اوپر آخری چوٹی پر نہیں پہنچ سکے تو آدھے پہاڑ پر بھی اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کمال تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ لوگ انشاءاللہ بہت ہی بلند رکھیے، اور آپ کے لیے اس وقت پوری دنیا بہت چھوٹی ہو گئی، جو وسائل ہمارے زمانے میں نہیں تھے وہ وسائل اب سب بہت قریب آ گئے ہیں۔ تو آپ کے لیے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر جہاں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہوں وہاں کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹیوں کے، ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، مدارس کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن انسان کو کیا کرنا ہے؟ کل میسر لما خلق لہ، اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلسل محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اساتذہ کی عزت کرنا ہے، اور جس راستے پر آپ کام کر رہے ہیں، یعنی جس دینی علم میں آپ آئیں، اس کی عظمت دل میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہم بڑے مقصد کے تحت بڑے کام ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی امید رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے تحت جو ہے آگے کی زینوں کو آپ کو چڑھتے چلے جانا ہے، اور پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ جو بھی شخصیتیں بڑی بڑی گزری ہیں، اور چاہے وہ دینی لائن کی ہوں چاہے دنیاوی لائن کی ہوں، اگر آپ ان کی پرانی تاریخ پر غور کریں گے کہ وہ اتنے بڑے کیسے پہنچے۔ اب ہم لوگ علی گڑھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم کی ترقی کے پیچھے مسلمانوں کی اگر اس کو دیکھیں تو مدارسی کا پورا جو ہے اس میں رول ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انجینئرنگ کا بڑا پروفیسر ہے، کوئی کسی کالج کا جو ہے وہ پرنسپل ہے، یا جو ہے بڑا سائنٹسٹ ناسا میں وہ کام کرتا ہے، اسرو، ناسا، آسمانی اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ ہے ایجنسیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے والد نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، ان کے دادا نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، پھر وہ وہاں پہنچے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھایا ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو وہ مدرسے کا پورا پھل اور ثمرہ ہے۔
اسی طریقے سے آج بھی یونیورسٹیوں میں بھی، یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہم شاید دنیا کی ترقی میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو دین ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہم اور بھی چیزیں اگر حاصل کریں تو اس کے بعد ہی پورے مکمل عالم ہونے کے بعد کی بات، کیونکہ عالم ہونے سے پہلے بیچ میں پڑھائی چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے 10 کلاس کر لیا تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہے نہیں، کوئی بہت بڑا، اس لیے کہ جو آپ عالم ہونے کے بعد جن چیزوں کو کر سکتے ہیں اس کی ڈگری کی آپ کی بہت اس طرح کی مانتا ہے، خاص طور پر علماء کی، تو آپ جو ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بڑی بڑی ایجنسیوں کے وہ ہیں، اسی طریقے سے ایک جو وائس چانسلر ہیں وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اب وہ جو اردو سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پروفیسر بنے اور وائس چانسلر بن گئے ایسی یونیورسٹی کی۔ اب ایک پروفیسر بشیر صاحب ہیں، جس نے آپ نے سنا ہوگا اگنو جو پورے ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اندرا گاندھی نیشنل یونیورسٹی، اس کے جو ہے وہ وائس چانسلر تھے۔ اب وہ فارغ ہیں کسی دینیات سے، فیکلٹی سے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دینیات کیا کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یا جو ہے دینی چیزوں کی قیمت نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ اب میری تو پوری فیلڈ ہے، اور اگنو جیسے میں مان لیتا کہ علی گڑھ کا بن جاتا، جامعہ ملیہ کا بن جاتا، لیکن اس کا مجھے جو ہے لوگوں نے مطلب بنا دیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا۔ اب ہماری مثال لے لیجیے، ہم بھی آپ ہی کی طرح چھوٹے بچے کانوینشن میں پڑھتے تھے، اور یہاں سے جو ہے ہم نربے چلے گئے، نربے سے وہاں چلے گئے، وہاں سے ایسے اسباب بنے کہ وہاں پہنچ گئے جی۔ لیکن پورے اس میں ہم نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام رکھا، اور اس علم کی بے حرمتی نہیں کی، یعنی جو علم ہم نے حاصل کیے تھے، بہت سے لوگ غصے میں اگر ان کو وقتی طور پر کوئی کام نہیں ملتا ہے تو غصے میں کچھ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ علم نعوذ باللہ ہماری غلطی ہو گئی، ہمارے والدہ نے غلطی کر دی۔ ابھی صبح بھی ایک صاحب اس طرح کی کچھ بات کر رہے تھے، اور تو مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس علم کی برکت سے ایک آزمائش کے بعد جو فتح ہونے والی ہے نا، فتح کب ہوتی ہے؟ آزمائش، اس کے بعد فتح ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے ہم بھی مولانا شمس الدین صاحب ماشاء اللہ پر موجود، ہمارے استاد بھی ہیں اور محسنین میں سے ہیں، اس آزمائش کے دور میں مولانا نے سب سے زیادہ ہمارا ساتھ دیا۔ تو بھوپال میں ہم ایک ساتھ تک یہاں پر تھے اس وقت قیام میں۔ تو عزیز طلبہ، تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، کیونکہ جس چیز کی قدر ہم نے کی ہے، اس نے سیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اسی کی بنیادوں پر کوئی فتح دینے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اسی کی بے عزتی کرنا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے فیصلے ہمارے بارے میں اس طرح کے کر رکھے ہیں، ان باتوں کی بنیادوں پر اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ فیصلے ہمارے رک سکتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔